بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج بڑا اہم دن ہے، 5 اگست، تحریک انصاف کی تحریک عروج پر اور یوم استحصال کشمیر 5 اگست، تو بڑا اہم دن ہے۔ اس حوالے سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ احتجاج کامیاب، گرفتاریاں حکومت خوفزدہ۔ وقاص اکرم شیخ بولڈ ہو گئے، جبکہ 9 کھلاڑی پہلے ہی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ عامر ڈوگر کا قومی اسمبلی میں ہنگامہ، 9 مئی ڈیڈ لاک قائم، گلے کا پھندا 9 مئی۔ اور ٹرمپ مودی لڑائی میں تیزی، یعنی فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا۔ ان تمام چیزوں سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کریے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، احتجاج کامیاب، گرفتاریاں حکومت خوفزدہ، یہ دعویٰ ہے پی ٹی آئی کا۔ صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے۔ کوئی بڑا احتجاج خیبر پختونخوا سے لے کے کراچی تک دیکھنے میں نہیں آیا۔ بڑا احتجاج کیوں کہہ رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی روایت تھی اس کے مطابق کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں احتجاج ہمارا کامیاب کیسے ہوا کہ حکومت خوفزدہ ہو گئی، حکومت نے گرفتاریاں شروع کر دیں۔ لاہور میں پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر ہیں معین قریشی، انہوں نے دعویٰ کیا کہ جناب 300 سے زیادہ لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ پھر کچھ فوٹیج بھی سامنے آئی ہیں جس میں وہ ریحانہ ڈار صاحبہ ہیں جو 80 سالہ ہیں، عثمان ڈار کی والدہ، ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کے ساتھ ان کی بہو کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اس پر بھی لوگوں کی ہمدردیاں ہوئیں، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھیے کیا ہے۔ اب یہ ہے کیا؟ یہ ہے یہ کہ دفعہ 144 لگائی تھی۔ حکومتیں کوئی بھی ہوں، کوئی بھی، سب ظالم ہوتی ہیں، حکومت ظالم ہوتی ہے۔ اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج کرتی ہے، اس کا حق ہے نہیں قانونی، لیکن حکومت جو ہے وہ اپنے انتظامات کرتی ہے۔ اور یہ کہیں زیادہ دور جانے کی بات نہیں، اس سے پہلے عمران خان کے صاحب کے دور میں بھی دیکھ لیں، بہت کچھ ہوتا رہا۔ مجھے قصہ سنانے کی یا وکالت کرنے کی کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ پیپلز پارٹی کے دور میں، اس سے پہلے، لیکن پیپلز پارٹی کو ایک ایج حاصل ہے کہ اس کے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ یعنی اس نے کہا ہم جمہوری لوگ ہیں اور جمہوری تحریک کے ذریعے ہم آئے ہیں، اور اس کو فخری انداز میں کہتے تھے آصف علی زرداری کہ ہمارے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں۔ اب جو کرپشن کے قیدی بھی ہیں وہ بھی سیاسی کہلا رہے ہیں۔ فرق یہ ہے اس دور میں، یعنی 2025 تک آتے آتے اتنا فرق پڑ گیا۔ الیکشن کمیشن نے 9 ارکان کو قومی اسمبلی کو نااہل کر دیا، جس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان بھی شامل ہیں۔ ان کے ساتھوں کا بھی معاملات تھے، بڑا کچھ تھا، لیکن پہلے ہی وہ جناب دوسرے جو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے انہیں سزا ہو گئی، فیصلہ آباد والوں نے سزا سنائی، اس میں ہو گیا۔ اب وقاص اکرم شیخ جن کے جھنگ سے تعلق ہے، اور وہ سیکرٹری انفارمیشن ہے تحریک انصاف کے، آپ نے دیکھا ہوگا ان کے بیان وغیرہ، یہ وہ بڑا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن آج جب ان کو فارغ کر دیا، یعنی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے، کیوں کہ نوشین افتخار صاحبہ نے ایک تحریک پیش کی کہ جو شخص آئین پاکستان کے تحت، جو شخص 40 اجلاسوں میں مسلسل غائب رہے بغیر چھٹی کی درخواست دی ہے، اس کی ممبرشپ ختم۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی اسپیکر شیل کا جو مسئلہ ہے، اس میں لکھا ہوا آئین میں، سردار ایاز صادق نے کہا کہ ان پہ تنقید کی عامر ڈوگر نے کہا آپ پارٹی نہ بنے۔ انہوں نے کہا پارٹی نہیں، یہاں لکھا ہے کہ اسپیکر شیل، یعنی اس پہ ذمہ داری ہے کہ یہ کام کرے، تو میں نے یہ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے ان کو ڈی سیٹ کر دیا۔ تو وقار اکرم شیخ صاحب پشاور میں بیٹھے بیٹھے قومی اسمبلی کی سیٹ کو آ بیٹھے جو جھنگ سے حاصل کی تھی انہوں نے۔ اب ظاہر وہاں ضمنی الیکشن ہوگا، لیکن ان کے معاملات عمر ایوب خان اور دوسروں سے مختلف ہیں، حامد رضا وغیرہ سے۔ یہ نااہل نہیں ہوئے، یہ ڈی سیٹ ہوئے، یہ دوبارہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں۔ لیکن ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ جب یہ اطلاعات خان اعظم خان عمران خان تک پہنچی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اس حکیم مطلب ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اپنی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے. علی امین گنڈاپور سے دوستی نبھا رہے ہیں، ان کے یہ کلاس فیلو بھی ہیں پرانے، لہٰذا ان کے ساتھ بیٹھ کے وہاں سے کاروبار بھی کر رہے ہیں اور مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی طبقات پہ پورے نوز ہے. اور اسی لیے علی امین گنڈاپور پہ بھی تلوار موجود ہے کہ وہ بھی گڈ بک میں نہیں ہے عمران خان کے. مرشد اعظم نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر میں اندر ہے تو پھر سارے ہی اندر، تو باری باری یہ سارے جا رہے ہیں اندر. اب دیکھ لیں سزائیں ہو رہی ہیں، کیونکہ 9 مئی کا وہ جو ہے ایک ڈیڈ لاک جو ہے جس پہ طاقتور طبقہ جن سے عمران خان مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے اس پہ کوئی سودے بازی سمجھوتا نہیں، معافی کی گنجائش نہیں، ڈیڈ لاک موجود ہے. جبکہ قومی اسمبلی میں آج اعظم نذیر تارڑ جو وفاقی وزیر قانون ہے، انہوں نے کہا جی کہ اے پی سی ہوئی، اس کا اعلانیہ ہم نے دیکھا، ہاں اگر آئے مشاق جمہوریت کے لیے، کوئی نیا مشاق جمہوریت کرنا تو آؤ بیٹھو، ہم چاہتے ہیں کہ آپ قومی دھارے میں آئیں. انہیں آفر دے دی فلور پہ، یعنی ایوان میں انہیں باقاعدہ کہہ دیا کہ آ جائیں جناب بیٹھیں. لیکن پاجی یہ دیکھو تو بیٹھنے کی جو اجازت ملے گی عمران خان صاحب کی طرف سے، چاہے اچکزئی اور وہ نواز کھوکھر صاحب جو ہے وہ جتنے بھی مضبوط ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ تو چلنے نہیں دیتے. خان صاحب کہتے نہیں میری مرضی سے چلو، اور وہ چل رہے ہیں. تو ابھی یہ معاملات بہت دور ہیں، یہاں ابھی ادھر بھی نہیں جائے گی بات. اب بات کرتے ہیں آپ کو کہ عامر ڈوگر صاحب نے بڑی وکالت کی، تو اس پہ انہوں نے کہا جناب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مجھے آپ پارٹی نہ سمجھیں. ماضی کی اسمبلی میں آپ دیکھیں تو میاں محمد سمرو، یعنی محمد میاں سمرو جو نگران وزیر اعظم بھی رہے ہیں، وہ بھی غیر حاضر رہے تھے، تو ان کی بھی ڈی سیٹ ان کو بھی کر دیا گیا تھا. پھر اتنا ہنگامہ آیا، ختم ہوگی بات. آج قومی اسمبلی سے احتجاج کرتے ہوئے قومی اسمبلی کے ممبران نے جانا تھا اڈیالہ جیل. محمود اچکزئی بھی اس میں شامل تھے، سلمان اکرم راجہ بھی شامل تھے، باقی بھی لوگ بھی تھے. تو سلمان اکرم راجہ اور محمود اچکزئی ان لوگوں نے کوشش کی وہاں پہنچنے کی، لیکن پہنچ سکے، راستے میں ناکے لگے ہوئے تھے. اڈیالہ جیل کو جانے والے تمام راستوں پہ ناکے پولیس نے لگائے تھے، انہیں روک لیا. اچکزئی صاحب نے مکالمہ کیا بڑی شریفانہ انداز میں کہ جناب آپ مجھے لکھ کے دے دیں کہ ہمیں منع ہے، ہم نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا ہم لکھ کے نہیں دیں گے، ہمیں آرڈر ہے کسی کو جانے نہیں دینا، ہم نہیں جانے دیں گے. دفعہ 144 ہے، راستے بند ہیں. بڑی دیر مکالمہ ہوا، لیکن پھر وہ چلے گئے. سلمان اکرم راجہ کو گھیر لیا میڈیا نے. انہوں نے پوچھا جناب وہ جو پیک پہ ہونی تھی، آج تحریک عروج پہ ہونی تھی بقول مرشد اعظم عمران خان، وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جناب ابھی تو شروع ہوا ہے کام، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو چلے گی تحریک، یعنی اجنو آخری نہ سمجھنا، انہوں نے یہ کہا انڈائریکٹ. پھر مختلف جگہ سے مختلف رپورٹیں آئیں. ظاہر ہے کہ وہ جو ریحانہ ڈار کے گھسیٹنے ہے یا پولیس گردی ہے یا جو بھی، اس پہ تو مذمت ہونی چاہیے، کیونکہ احتجاج کا تو حق ہے اگر وہ اپنے قانون کو حق میں نہیں لے، اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہے. لیکن دفعہ 144 تو لگی ہے، پابندی تو لگی. اس بار جو دیکھنے میں آیا وہ خیبر سے لے کے کراچی تک کہیں اس انداز میں کنٹینر نہیں لگائے گئے جتنے پہلے لگتے تھے. یعنی حکومت ستی پئی سی مزے نہ سی کہ کوئی گل نہیں. محسن نقوی صاحب بھی آرام سے تھے، ان کے پاس بھی موبائل ہوں گے، مطلب وائرلیس سیٹ ہوگا. اطلاعات میں آ رہی ہوگی بھاجی سطح خانہ کچھ نہیں، عالیہ حمزہ لاہور میں گھوم رہی ہے گاڑیوں کا جلوس لے کے، اور زندہ آباد مرد آباد کے وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگا رہی ہے، اور کچھ نہیں واپس چلے گی. ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا. اسی طرح 2-3 جگہ لاہور میں ایسے نکلے، وہ نکل کے ریلیاں، ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا. پنڈی میں چھوٹی سی جھڑپیں ہوئیں، یہ ہوا، لیکن وہاں بھی ایسے ہوا. لیکن کوئی بڑا احتجاج جو کہتے ہیں وہ نہیں ہوا. پنڈی میں بھی ایک چوک سے دوسرے چوک تک گئے، نعرے وارے لگائے اور پھر چلے گئے. تاہم لاہور میں جو پکڑ دکڑ ہوئی یا دائیں بائیں جو گرفتاری ہوئی، اس پہ پی ٹی آئی نے بڑھا. اور اب ایک سہولت حاصل ہے اے آئی کی، پرانے ویڈیوز لے کے انہیں نیا کر کے جناب نئی چیز کر کے سوشل میڈیا پہ آگے جناب احتجاج ہوا ہے کامیاب. حکومت گرفتاریاں بہت زیادہ ہو گئیں، حکومت خوف زدہ ہے. تو حکومت اتنی خوف زدہ ہے کہ اس نے سچ مچ فلور آف دا ہاؤس اعظم نذیر تارڑ نے مذاکرات کی دعوت دے دی. لیکن اس نے انکلوڈ کیا اے پی سی کو، کہ اے پی سی کا اعلانیہ ہماری نظروں سے گزرا ہے. اگر آپ مشاق جمہوریت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ قومی مفادات میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، سیاسی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے بیٹھ جاتے، بناؤ کمیٹی، بیٹھتے تھے. لیکن بات وہی ہے کہ جیسے پہلے مذاکرات ہوئے تھے، فواد چودھری وغیرہ تھے، اور بعد میں عمران خان صاحب نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو
انڈائریکٹ انہوں نے یہی کہا کہ پتہ کر کے آ جائے نا تو بیٹھ جاؤ، اجازت لے کے آنا، یہ نہ ہو کہ بعد میں ختم ہو جائے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ٹرمپ مودی جو ٹربل ہے وہ ایک فائنل راؤنڈ میں چلی گئی۔ مودی صاحب کا تو بڑا دعویٰ تھا کہ ٹرمپ اپنا یار ہے، اب کی بار ٹرمپ سرکار گئے بھی تھے، جفی بھی ماری تھی، پپیاں بھی لی تھی، سب کچھ کیا تھا، لیکن اب جو معاملات خراب ہوئے تو اتنے خراب ہو گئے کہ اسے پہلے 25% ٹیکس لگایا، پھر دھمکی دی ہے کہ نہیں تم باز نہیں آ رہے رشیا سے تیل لینے سے، تیل اس کی معیشت کو تم مضبوط کر رہے ہو اور یوکرائن کے خلاف کام کر رہے ہو، لہٰذا ہم نے تمہیں منع کیا تم باز آ جاؤ۔ تو فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے، ٹرمپ نے 24 گھنٹے کی وارننگ دے دی ہے، اور کہنے والے مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ ٹرمپ جو بات کہتا ہے اس سے پیچھے مڑتا نہیں ہے، اپنی مرضی سے مڑ جائے بعد میں وہ بات ہے، لیکن اس وقت نہیں مڑتا، وہ اس وقت وہ آگے سے آگے چلتا ہے۔ تو چانسز یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹریڈ پر اس نے اپنا کارڈ استعمال کیا نا، فریٹ کے حساب سے، ٹیکس کے حساب سے، تو ہو سکتا ہے کہ بھارت پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ 100% ٹیکس عائد کر دیں۔ پہلے بھی کہا تھا 25% بھی، ساتھ جرمانہ بھی، ساتھ میں کہا تھا باز آ جاؤ نہیں تو کارروائی ہوگی۔ تو اب یہ حالات جو ہے فائنل راؤنڈ میں چل گئے ہیں، تو 24 گھنٹے کے اندر یہ بھی جناب رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔